منع بھی کر دیا طلاق کے بعد آپ عدت میں نکاح نہیں کریں گے، کوئی خاتون نکاح کر لیتی ہے تو اب اس کے بعد بھی کیا شریعت نے یہ بتایا ہے کہ یہ نکاح باطل ہوگا، نکاح فاسد ہوگا، لوٹایا جائے گا، قائم رکھا جائے گا؟ کیا صورت ہوگی؟ اگر بتایا ہے تو وہ کیا ہے، اور اگر نہیں بتایا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوال اس سے پہلے بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے مجھ سے کیا تھا. میں یہاں چند بنیادی چیزوں کی وضاحت کر دوں. جی. ایک تو یہ کہ اس طرح کے جتنے سوالات بھی سامنے آتے ہیں اس کے ہمیشہ دو حصے ہوتے ہیں. جی. ایک حصہ وہ ہے جس میں نصوص زیر بحث ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے حکم ارشاد فرمایا ہے، وہاں تو نصوص ہی زیر بحث بھی آتے ہیں. یہ بات اس طرح بیان ہوئی ہے، سورہ طلاق میں اس طرح ہے، سورہ بقرہ میں اس طرح ہے، احزاب میں اس طرح ہے، نصوص کی وضاحت کر دی جاتی ہے. دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق اجتہادی امور سے ہے. فقہ اصل میں میرے نزدیک وہاں سے شروع ہوتی ہے. میں اس میں یہ طریقہ نہیں اختیار کرتا کہ فقہا کے مسالک کی تفصیلات بیان کروں. ٹھیک. یعنی اجتہادی امور میں، دین میں تو جو تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں یا اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دی ہیں اور وہ نصوص میں آ گئی ہیں، وہ لوگوں کو بتانا ہوتی ہیں. جس طرح کہ ابھی ہم نے یہ تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ اس صورت میں عدت کی پابندی کیا ہوگی، اس صورت میں کیا ہوگی، اگر بچہ وضع ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگی، یہ سب چیزیں بیان کی ہیں نا. تو یہ چیزیں جتنی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرما دی ہیں. جب اس دائرے سے آپ باہر چلے جاتے ہیں اور اجتہاد کا دائرہ شروع ہوتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ میرا یہ طریقہ نہیں ہے. میں تو وہاں اپنی رائے بیان کر دیتا ہوں. ٹھیک. میرا نقطہ نظر کیا ہے اس کو بیان کر دیتا ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نقطہ نظر فقہا کا بھی اسی طرح ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ بعض فقہا اس سے اتفاق کرتے ہوں، بعض اتفاق نہ کرتے ہوں. تو میں اس کی تفصیلات پہ نہیں جاتا. چنانچہ اس وقت بھی آپ کے ایک لفظ کی تصحیح میں میں نے جو جملہ کہا تھا وہ برسبیل کہا تھا. یعنی اس سے یہ مقصود نہیں تھا کہ اب مجھے یہ بتانا ہے کہ فقہا کے مسالک کیا ہیں، فساد کب ہوتا ہے، باطل کب قرار دیا جاتا ہے. یہ میرا موضوع ہی نہیں تھا اس وقت، اور نہ میں نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو کی.